السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، لیسن شروع کرتے ہیں آج کا۔ آج ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 74، کیونکہ یہ کافی لمبی ہے تو اس لیے آج ایک ہی آیت ہمارا لیسن ہوگا۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ ضرور کروں، کیونکہ آپ کا لیسن میں سنتی ہوں، شمائلہ تو چیک کر ہی رہی ہیں، اللہ پاک اس کو بھی ڈھیروں اجر عطا کرے کہ وہ اتنی محنت کر کے آپ سب کا لیسن چیک کرتی ہے۔ آپ سب اس کے لیے بہت دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اس کو دین دنیا کی بھلائیاں اور جزا عطا کرے۔ تو لیکن میں بھی جب مجھے وقت ملتا ہے میں سنتی ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا لیسن سن کے کہ آپ نے اتنا اچھا یاد کیا ہوتا ہے کہ کوئی ڈھونڈنے سے ہی غلطی نکلتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل ابھی سٹارٹ کیا ہے اور بیچ میں سے جوائن کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اتنی اچھی ہوتی ہے، لیسن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کا اجر دے، بارک اللہ فیکم، اور زیادہ برکت عطا کرے اللہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، اور آپ کو استقامت دے۔ چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیسن، آیت نمبر 74۔ سما، پھر، سما کا مطلب ہمیشہ پھر ہی ہوگا۔ کست، سخت ہو گئے، کست سخت ہو گئے۔ قلوبکم، قلوب دل، کم تمہارے دل۔ من سے، بعد ذالکا اس، یعنی کہ اس کے بعد سے۔ فہیا، پھر، ہیا وہ، کل ہجارتی، کاف، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا لام پھر با ہے، ان کے میننگز ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو کاف ہے اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے اور یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ تو کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اس کا آپ نے ہمیشہ مطلب جیسے کرنا ہے اور پھر اس لفظ کے ساتھ لگا دینا ہے۔ تو اب کا جیسے، الحجارتی پتھر، جیسے پتھر، او یا، او کا مطلب جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں، اس کو بھی آپ علیحدہ ان الفاظ کی لسٹ میں لکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لکھتے جائیں۔ او کے دو میننگ ہوتے ہیں، یا بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے۔ نہیں، کاش تو لو کا تھا، نہیں سوری، او کا مطلب یا ہی ہوگا، سوری غلطی ہو گئی۔ او یا، اشدو، اس سے بھی زیادہ، قسوتاً سخت، وا اور، انا بے شک، من سے، الحجارتی پتھر، لما، یہ دو لفظ ہیں لا اور ما، جو ہم نے اکٹھا لفظ پڑھا تھا نا وہ لما تھا، یہ یاد رکھیے گا پھر آپ کنفیوز نہ کریں۔ یہ ہے لما، لا کا مطلب وہی جو میں نے آپ کو 3-4 مطلب پہلے لکھائے تھے، البتہ، یقیناً، کے لیے، تو یہاں پر لا کا مطلب ہوگا البتہ، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، لیکن یہاں پر ما کا مطلب ہوگا کچھ۔ تو آج ہم نے ما کا ایک چوتھا مطلب بھی پڑھا اور وہ ہے کچھ۔ تو کتنے مطلب ہو گئے ما کے؟ جو، نہیں، کیسا اور کچھ۔ لما البتہ، کچھ، یتفجرو، پھوٹ نکلتی ہیں، پھوٹ نکلتی ہیں،
من ہو، من سے، ہو اس، یعنی اس پتھر سے کیا چیز پھوٹ نکلتی ہے؟ الانہارو، نہریں، الانہارو نہریں، و اور، انا بے شک، منہا من سے، ہا اس سے، لما لام البتہ، ما کچھ، یشققو پھٹ جاتے ہیں، شک ہونا ہوتا ہے پھٹ جانا، پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ ف تو، یخرجو نکلتا ہے، منہ من سے، ہو اس سے، یعنی اس پتھر سے، الماء پانی، و اور، انا بے شک، منہا من سے، ہا اس سے، لما البتہ لا البتہ، ما کچھ، یہبتو گرتا ہے، من سے، خشیت اللہ خشیتی ڈر، اور اللہ کے ڈر سے، وا اور، ما نہیں، یہاں پر اب ما کا مطلب ہوگا نہیں، اللہ بغافل غافل یا بے خبر، اما یہ دو لفظ ہیں، ان اور ما، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اس سے جو، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اچھا یہاں اب ماں کا مطلب آیا ہے نہیں، تو اب پریشان نہیں ہونا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ماں کا کون سا مطلب آئے گا، یہ پریکٹس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ ماں کا مطلب اگر جو لگاتے ہیں تو بھی کام نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں آ سکتا، تو یہاں اب جب آپ آگے آیت پڑھیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ماں کا کون سا مطلب آنا ہے، ٹھیک ہے؟ مَلَّاهُ نہیں اللہ بے خبر، ٹھیک ہے نا، تو یہ پریشان نہیں ہونا۔ چلیے یہ ہو گیا آپ کا ایک آیت، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بالکل نہیں آتا، تو وہ نہ آپ گھبرائیں، اور پیچھے سے ابھی اس نیت سے آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی مت کریں، ابھی بس آپ چلتے جائیں، دو آیتیں ہم کر رہے ہیں، بس آپ خاموشی کے ساتھ مجھے فالو کرتے جائیں، میرے ساتھ چلتے جائیں، انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے کے بعد پھر ہم اس کی ریویژن بھی کریں گے، ٹیسٹ بھی کریں گے، تو یہ صحیح ہو جائے گا سب۔ ابھی آپ کرو گے نا تو گھبراؤ گے کہ نہیں مجھے تو آتا نہیں ہے، ابھی آپ اس کی کوشش نہ کریں، ابھی بس آپ چلتے جائیں۔ اچھا اب اس کو ہم تھوڑا سا اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں تھوڑی سی۔ اس میں اب ہم نے کیا پڑھا، سما پھر کست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ پہلے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، تو یہ انہی سے خطاب ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہودی، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے اتنے تم لوگوں کو معجزات دکھائے، سب کچھ دکھایا تمہیں، ان تمام چیزوں کے بعد اب تمہارے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، یعنی اس کے بعد جب تمہارے اوپر اتنی چیزیں میں نے تمہیں دی اور تمہیں ایک فضیلت دی،
یہ کون سی قوم ہے یہود کی، بنی اسرائیل کی، وہ والی قوم ہے کہ جس کو تمام جہانوں پر اللہ نے فضیلت دی تھی. پڑھا تھا نا ہم نے پہلے، یا بنی اسرائیل، یاد کرو جب میں نے تمہیں تمام جہانوں پر، تمام عالموں پر فضیلت دی تھی. تو یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالموں پر فضیلت دی تھی. اس امت پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی نبی یا کوئی رسول موجود نہیں ہوتا تھا. پے در پے اس قوم میں رسول اور نبی آئے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ٹائم پر دو نبی بھی موجود ہوتے تھے، رسول، جیسے کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دونوں نبی تھے. تو ایسا موقع بھی آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں ان کو دی، تورات، زبور، انجیل. تو یہ بڑی ایک کہنا چاہیے کہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت دی. ہر وقت ان کے بیچ میں نبی موجود ہوتے تھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. لیکن اس قوم نے گائیڈنس نہیں لی. ان انبیاء کو آپ نے پڑھا کہ انہوں نے قتل کر دیتے تھے انبیاء کو، اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے. پھر یہ کہ اللہ کی جو کتابیں تھیں ان میں تبدیلیاں کر دیں اپنی خواہشوں کے مطابق. تو یہ سارے کام جو انہوں نے کیے اپنے خواہش کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کی، ان میں تبدیلیاں کی، اور میم میخ نکالتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، یہ ان کی غلطیاں اور قصور تھے، جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا. یعنی کہ سختی کیا ہوتی ہے دل کی، کہ وہ دل جس پہ حق بات اثر نہیں کرتی وہ سخت ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا. اس کے بعد اور پھر آگے اس کی اگزامپل دے کے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کہ وہ اس طرح سخت ہو گئے تمہارے دل کہ جیسے پتھر ہوتے ہیں. پتھر ایک بڑی سخت چیز ہے، تو پتھروں کی طرح آپ پتھر کو دیکھیں، اس کے اوپر کوئی ایموشنز اثر نہیں کرتے، اس کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں نا کہ تم بالکل پتھر ہو، پتھر کے بن گئے ہو. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے. تو فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ نہیں، او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. پھر آگے 3 قسمیں بتائیں پتھروں کی. کیا؟ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے، لما، البتہ کچھ، یعنی کچھ پتھر ایسے بھی ہیں، یتفجر منہ الانہار، کہ اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. یعنی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتھر ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر سے نہریں نکل آتی ہیں پانی کی. آپ کا اگر ناردرن ایریاز میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اونچی اونچی چٹانیں ہوتی ہیں، اور ان چٹانوں کے بیچ میں سے پانی گر رہا ہوتا ہے. تو ایسے پتھر بھی ہیں کہ جن میں سے نہریں نکل آتی ہیں، یعنی سختی کے باوجود اس میں سے فائدہ نکل رہا ہوتا ہے، پانی نکل رہا ہوتا ہے. پھر یہ تو پہلی قسم تھی. پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان پتھروں میں سے، لما، کچھ ایسے بھی ہیں، یشققو، جو کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پھر اس میں سے پانی نکل آتا ہے. کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے. یہ بھی آپ نے اگر ہم اوپر جائیں ناردرن ایریا میں تو وہاں ہم کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن اچانک پتھر پھٹتے ہیں اور اس کے اندر سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے تو خود اس چیز کا مشاہدہ کیا تھا جب ہم ایک دفعہ ناران گئے، تو وہاں پر جب واپس آ رہے تھے ہم وہاں سے، تو ایک پتھریلا پہاڑ تھا اور اس کے اندر سے پانی نکل رہا تھا، اور میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسے پانی نکل رہا ہے. اور میرا خیال ہے ہم ابھی سرگودا پہنچے ہی تھے تو پتہ چلا تھا کہ وہ جو ہے پہاڑ پورے کا پورا جو نیچے گر گیا تھا، اور پانی جو تھا وہ آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا، کافی نقصان ہو گیا تھا اس سے.
تو کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے پانی نکلنا، یعنی کہ پانی جو ہے وہ ان پتھروں کو پھاڑ کے اس میں سے نکل آتا ہے. یعنی وہ پتھر جو ہیں وہ اس راستہ دیتے ہیں، سختی کے باوجود وہ مولڈ کر لیتے ہیں اور راستہ دیتے ہیں. یہ دوسری قسم ہو گئی. اب تیسری قسم کیا ہے؟ وَإِنَّا، اور بے شک، منہا، ان میں سے، ان پتھروں میں سے، لما، البتہ کچھ، یحبطو، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. یعنی کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ان کے اوپر طاری ہوتا ہے کہ وہ لرز جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. اور اس کی مثال بھی آپ نے بڑی بڑی لینڈ سلائیڈز میں دیکھی ہوگی کہ پتھر جو ہیں وہ اوپر سے لڑکتے ہوئے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی 3 قسمیں ہمیں بتائی. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر، اما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. اللہ پاک جو ہیں وہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. اللہ کو سب علم ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، دکھا کے کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہاری نیت ہے، اور جو کچھ تم سوچتے ہو. تو اللہ پاک کو سب پتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے کہ اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے. بعض دفعہ ہمارا عمل بہت خوشنما ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتی، نیت دکھاوے کی ہوتی ہے یا لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کی ہوتی ہے. تو یہ سارے عمل اور وہ باتیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور وارنڈ رہنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کریں تاکہ وہ ہمارے اعمال قبول ہوں. تو یہاں پر ہم نے اللہ پاک نے یہود کے بارے میں بتایا کہ وہ یہود جو تھے انہوں نے اللہ پاک نے ان کو اتنا کچھ نوازا، اتنے معجزات دیے، اتنے پیغمبر ان کے لیے بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، لیکن وہ نہیں سمجھے. اور پھر ایک وقت آیا، یہ تمام کرنے کے بعد، بڑے لمبے عرصے کے بعد، پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ بس اب ختم، اب دیٹس اٹ. اب یہ کہ اب تمہارے سے میں یہ سارا کچھ لے کر، یہ جو تمہیں ایک میں نے عہدہ دیا تھا فضیلت والا، یہ اب اس یہود قوم سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کو دینا تھا، کیونکہ یہ قوم جو تھی یہ اس عہدے کو سنبھال نہیں سکی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو عہدہ تھا وہ امت محمدیہ کو دیا. تو پھر ان کو سزا کیا ملی کہ ان کے دل سخت ہو گئے. تو دل کی سختی جو ہے یہ بھی ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک سزا ہے. نرم دل انسان، مومن کہتے ہیں نا، مومن کا دل نرم ہوتا ہے، اور سخت دل جس کا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے، ہمارے دلوں کو ہمیشہ نرم رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو دلوں کی سختی ہے وہ بعض دفعہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، کہ پتھروں سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، ان میں سے بھی آبشاریں اور نہریں نکل آتی ہیں. وہ بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے لرز کر نیچے گر جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں